سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس بابرکت محفل میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اس محفل پاک کا انتظام و انسلام فرمانے والے معاملین اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بارے میں عزیز محترم عجیب وہ اپنے فرما رہے تھے یہ ان کا حسن ظن ہے. میں تو اس بات پہ نازا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں شمار فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم تا دم زیست ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. اسی پر ہمارا خاتمہ ہو تو پھر انشاءاللہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی. حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید کی یہ آیت مبارکہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ لقد جو ہے یہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، جو بات ہونے والی ہے یہ بالکل سچی ہے، محقق بات ہے. من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. کب احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اپنا عظمت والا رسول ان میں بھیجے. یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اپنا حبیب کریم علیہ السلام ان میں مبعوث فرما دیا. اب اگر کوئی رسول پاک علیہ السلام کی آمد کو اللہ کا احسان نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو ایمان والوں سے نکال رہا ہے، کیونکہ ایمان والوں کی پہچان تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو مانے. علماء نے مفسرین نے بڑی شاندار باتیں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس کا فائدہ صرف مومنوں کو نہیں ہوا بلکہ آپ کی تشریف آوری کا فائدہ تو کافروں کو بھی ہوا ہے. کیونکہ پہلی امتوں کے جو کافر تھے، جب کوئی عملی خرابی ان میں پائی جاتی تھی تو اسی دنیا میں عذاب آ جاتا تھا اور وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ابو جہل اور اس کے جتنے ساتھی تھے اس وقت خانہ کعبہ شریف پر قبضہ کن کا تھا؟ ابو جہل وغیرہ کا تھا. آج اگر ہم کسی گستاخ کے بارے میں کہیں نا کہ وہ گستاخ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی برا آدمی بھلا مکے میں رہ سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ برا آدمی مکے میں رہ سکتا ہے. تو کیا ابو جہل کیا تھا اور کہاں رہتا تھا؟ اس کے ساتھی مشرکین کہاں رہتے تھے؟ ان کے جو بت تھے وہ کہاں نصب تھے؟ کعبہ کے ارد گرد نہیں تھے اور کوئی 2-4 دن تو نہیں بلکہ صدیاں ان کا قبضہ رہا. تو بہرحال وہ جو ابو جہل تھا نا، اس کے ساتھی جو لوگ حضور علیہ السلام کے معجزات سے متاثر ہوتے تھے
ان کو اسلام سے روکنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ یا اللہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ فرمانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سچے ہیں تو یہ ان کی بد نصیبی دیکھیے، وہ یہ کہہ دیتے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما دے، لیکن وہ یہ دعا نہیں مان سکتے۔ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو امطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے اور پتھر برسا کر ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ جیسے قوم لوط علیہ السلام پر پتھر برسے تھے نا، ان پر تو یہ مانگ رہے ہیں لیکن ان پر پتھر نہیں برسے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ہم نے تو خانہ کعبہ جیسی جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر پتھر برسا دے، ابھی اتنا بعذاب علیم، پتھر نہیں برساتا تو کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے، تو اگر یہ سچے ہوتے تو ہم پر عذاب آ نہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان پر جو عذاب نہیں آ رہا، لائق تو اسی طرح کہ ان کو تباہ کر دیا جاتا، لیکن جو ان پر عذاب نہیں آ رہا وہ اس لیے انت فیہم، تیری برکت تیری برکت۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لقد من اللہ علی الناس، جو تھے نا جن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن میرے پاس آئے انہوں نے کچھ کھانا طلب کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کو یہ کھانا لے کر دیا کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوگا اس کا گوشت مسلمان کھائیں گے تو جو ہڈی پھینکیں گے اس پر پہلے سے زیادہ گوشت لگ جائے گا اور وہ جنوں کی غذا بن جائے گا۔ بتائیے یہ تھوڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور ہمارے جانور جو چارہ کھا کر گوبر کھائیں گے، گوبر کریں گے تو اس گوبر کو پھر چارے کی شکل دی جائے گی اور پہلے سے خوبصورت چارہ بنا دیا جائے گا اور وہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہوگی۔ یہ کیوں ان کو یہ چیز مل رہی ہے، ان کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی، کہ انہوں نے یہ طلب کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام سے، اور حضور فرماتے میں نے ان کو یہ کھانا دیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لقد من اللہ علی الناس، کہ اللہ نے سب لوگوں پر احسان فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ ابو جہل، اس کے ساتھی جتنے بھی تھے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرا سب لوگوں پر احسان ہے کہ میں نے ان میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا، تو کیا کافر یہ احسان مان لیتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم پر کوئی احسان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب احسان کا اظہار فرمایا تو کافروں اور منافقوں کو چھوڑ دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے اپنا محبوب کریم علیہ السلام بھیج کر احسان ہی مومنوں پر فرمایا۔ ایک اور وجہ بھی علماء نے ذکر فرمائی کہ بے شک کافروں کو اتنا تو فائدہ ہوا کہ دنیا میں تاخیر عذاب کا یا دنیا میں وہ بچ گئے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو رسول اللہ علیہ السلام کا فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور کافروں اور منافقوں کی شفاعت نہیں کریں گے، جبکہ مومنوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اے محبوب تیرا رب مجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تجھے راضی کر دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اسی کو تاجدار کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ذکر فرمایا کہ یعطیک ربک ہے داست فتر داتی ہے پوری خاص آسان، لجپال کرے سی باس آسان، وشفا تو شفا صحیح پڑے. یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث ایک شفاعت کی بخاری میں مسلم میں سیاستہ کی سب کتب میں ہے، فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو لوگ جو مومنین ہوں گے وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم اپنا کسی کو سفارشی بنائیں کہ وہ سفارشی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے. یہ جو دہشت ہے یہ برداشت سے باہر ہے. تو وہ وفد جو جمع ہوگا وہ کہیں گے کہ کس کے پاس جائیں. حالانکہ یہ حدیث دنیا میں صدیوں تک پڑھی پڑھائی جاتی رہی ہے، سنی سنائی جاتی رہی، لیکن اس وقت لوگوں کے ذہنوں سے اٹھا دیا جائے گا کہ اور کسی کی طرف نہ جاؤ، رسول اللہ کے اسلام کی طرف جاؤ. وہ مشورہ کر کے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، ان کے پاس جائیں. وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں تمہاری آج سفارش نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. اب وہ سوچیں گے کدھر جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی یہی فرما دیں گے آج میں سفارش نہیں کرتا تو کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے یہی کہیں گے کہ ہم آج سفارش نہیں کر سکتے. تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے پھرو نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ جب حضور علیہ السلام کی طرف چلیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے پہلے میں یہ فرما رہا ہوں گا آنا لہا، آنا لہا، اس کے لیے تو میں، یعنی سب نے کہہ دیا تھا اذهبوا الی غیری، اور کسی کی طرف جاؤ. حضور کیا فرمائیں گے آنا لہا. اس مشکل کشائی کے لیے تو اللہ نے مجھے ہی بنایا، اس حاجت روائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بنایا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھوں گا. اب ایک بندہ سجدہ کرے، بندے کا حق ہے سجدہ کرنا، وہ کر سجدے میں پڑا رہے، جب تھک جائے اٹھ جائے. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سجدے میں سر رکھوں گا تو میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب آج تیرے سجدے کرنے کا دن نہیں ہے، آج تو وہ دن ہے کہ میں دنیا کو تیری عزت دکھانے والا ہوں، آج میں دنیا کو تیرے مرتبے دکھانے والا ہوں. ارفع راسک یا محمد قل تسمع، محبوب بولو تو صحیح، جو بولو گے آپ کی بات سنی جائے گی، اور سال تعطیٰ، مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کرو تو صحیح قبول ہو جائے گی.
تو یہ مرتبہ قیامت کے دن رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، چونکہ کافروں کو حضور علیہ السلام کی آمد کا فائدہ تاخیر عذاب کی صورت میں منافقوں کو فائدہ ہوا، لیکن فائدہ تامہ جو ہو رہا ہے الحمدللہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ علیہ السلام ان کے کام آئے جو اس قابل تھے کہ ان کو سزا دی جائے، رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ جو دوزخ سے نکل کر جنت میں آئیں گے نا، دوزخ میں جب تھے تو جل جل کر کالے ہو چکے تھے کوئلے کی طرح، جب وہاں سے ان کو نکالا جائے گا تو ایک نہر ہے، نہر حیات، اس میں ان کو غسل دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو اس نہر میں غوطہ دیا جائے گا، ایک نہر میں ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا، بلکہ ایک روایت ہے کہ ان کے جو دوست جنتی ہیں ان کو کہا جائے گا ان کے اوپر پانی چھڑکو، وہ پانی چھڑکیں گے، وہ ان کی سیاہی دور ہو جائے گی اور خوبصورت رنگ آ جائے گا، اور وہ جنت میں بھیجے جائیں گے شفاعت کے ساتھ، اور جو جنتی ہیں وہ ان کو کہیں گے جہنمی جہنمی۔ میں نے سوچا کہ اب تو وہ جنت میں آ چکے ہیں، جب یہ حدیث ہم پر پڑھاتے ہیں الحمدللہ، تو میں نے خیال کیا کہ جب وہ اب جنت میں ہیں تو اب ان کو پھر جہنمی کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے، اب وہ کوئی شیخو پورہ میں رہتا ہے، کوئی لاہور میں رہتا ہے، کوئی فیصل آباد میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، لیکن آج بھی ان کو امرتسری کیا کہا جاتا ہے، جلندری امرت کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کو جو دوست نہیں کہا جائے گا نا، یہ وہ جہنمی کہا جائے گا، یہ ادھر سے آنے کی وجہ سے، ورنہ اب تو وہ جنتی ہو چکے ہیں۔ تو جن آقا کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں دنیا میں بھی نفع ملا، اور پتہ ہے دنیا میں جو نفع ملا ہے نا، اگر پہلی امتوں والے لوگ ایک نماز پڑھتے تھے ان کو ایک ہی نماز کا ثواب ہوتا تھا، ہم با جماعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک روایت 25 نمازوں کا ہے، ایک روایت 27 نمازوں کا ہے، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا میں کہ ایک نیکی کریں تو کم از کم 10 گنا ثواب ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس میں تو 700 گنا کا ہے، اور 700 گنا پر بھی انتہا نہیں، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے کئی گنا کرے۔ لیکن ہم سب سے جو کم روایت ہے نا اس کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیے ایک نماز ہم نے پڑھی، اس نماز کی تکلیف ہم نے برداشت کی، وضو کیا، کام چھوڑا، نماز پڑھی، ثواب ہمیں 25 کا مل رہا ہے، ایک کی تو تکلیف کی ہے وہ ثواب مل رہا ہے، باقی جو 24 ہے بتائیے وہ مفت نہیں۔ جب ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، دن لمبا تھا، بھوک پیاس، ہم نے صبر کیا، ایک روزے کی تو ہم نے تکلیف اٹھائی، اگر کم از کم 10 روزوں کا ثواب ہے تو ایک کی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہ باقی 9 جو روزانہ ہمیں مل رہے ہیں، یہ کتنا نفع ہے۔ اسی طرح ہر نیکی میں دیکھیے تو یہ جو کئی گنا وہ ہماری نیکی ہو رہی ہے، کیا یہ ہمارے کسی کمال کی وجہ سے؟
ہماری طاقت کی وجہ سے یا ہمارے حسن کی وجہ سے نہیں، محض اس لیے کہ ان کی نسبت میرے ماں اتنا ثواب۔ اب روزانہ جس نے 5 نمازیں با جماعت پڑھی تو 24 کو اگر 5 سے ضرب دی جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ اچھا 120۔ یہ تو ایک دن کا لگا ہے، ہفتے کا، پھر سال کا، پھر جو ساری عمر نماز حساب لگائے۔ یہ فائدہ ہمیں کس سب کے سب سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ السلام آپ کی ایک سنت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس کا درجہ 100 شہید کے برابر ہے۔ ایک شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں جاتا ہے، شہید جنت میں پہلے پہنچتا ہے۔ اور جب شہید جنت میں جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے راستے میں جان دینے والے اگر جنت میں کسی چیز کی کمی ہے تو مانگ لیں، تو شہید باقی سارے کچھ نہیں مانگے، شہید کہے گا یا اللہ اگر تم بار بار یہ کرم فرما رہا ہے تو میں مانگتا ہوں، تو مجھے دنیا میں بیچنا ہے، میں شہید ہوتا ہوں۔ یہ تو ایک شہید ہے، اور سنت پہ چلنے والے کو 100 شہید کے برابر ثواب ہے۔ میرے شیخ محترم حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور اپنے آستانہ عالیہ کے جوانوں کو بھی آپ یہ فرماتے تھے کہ میں قمر الدین یہ کہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ آج کے دور میں جو مسلمان سنت کے مطابق داڑھی رکھے گا اس کو 100 شہید کا سوال ہوگا۔ آج ہم اہل سنت کہتا ہے، خوشی جو ہے نا میلاد کی خوشی بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ خوشی یہ اچھی چیز ہے، خوشی بھی کریں، لائٹیں لگائیں اور یہ جتنا اظہار خوشی کریں مسرت کریں، لیکن میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ گلی کو سجائیں گے نا پھولوں سے یا لائٹوں سے، اپنے گھر کو سجائیں گے لائٹوں سے پھولوں سے، بے شک یہ خوشی کا اظہار ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ فائدہ تب ہوگا جب اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجائیں، سنت رسول سے جب اپنے چہرے کو سجائیں۔ آج میں نے قرآن کریم کی سورہ تغابن کی ایک آیت مبارکہ وہ روح البیان سے میں دیکھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بے شک تمہارے کچھ ازواج، یہ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے مؤنث پر بھی ہوتا ہے، یعنی مرد کی بیوی بھی زوج ہے، بیوی کا مرد بھی زوج ہے، اور من تبعیضیہ ہے، فرمایا سارے ازواج وہ تمہارے دشمن نہیں، یا ساری اولاد تمہاری دشمن نہیں، من تبعیضیہ فرمایا کہ کچھ تمہارے بعض ازواج اور بعض اولاد وہ تمہارے دشمن ہیں۔ علامہ صاحب رول بیان فرماتے ہیں
کہ وہ کون سے ازواج ہیں جو دشمن ہیں؟ فرمایا کہ ہم پر اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ جب ہم اپنی بیوی کی محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کے حق کو پس پشت ڈال دیں گے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے حق کو مقدم کریں گے تو وہ بیوی بھی دشمن ہے، وہ اولاد بھی دشمن ہے۔ اسی طرح بیوی اگر وہ اللہ کے حق کو پیچھے پھینکتی ہے اور زوج کے حق کو مقدم کرتی ہے یا اولاد کے حق کو مقدم کرتی ہے تو اس کے لیے اس کا زوج بھی دشمن ہے، اس کی اولاد بھی دشمن ہے۔ اور جو زوج انسان کو اللہ کے حق کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے حق کے لیے اس کو تنبیہ کرتا ہے، تو نہ وہ زوج دشمن ہے، اور اگر اولاد بھی ایسی ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پس پشت نہیں ڈلواتے بلکہ وہ اللہ کے حقوق یاد دلواتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، تو وہ اولاد تمہاری دشمن نہیں، وہ اولاد تمہاری دوست ہے۔ اللہ آج ہم جتنے گناہ کر رہے ہیں، اگر حرام غذا آ رہی ہے، حرام کی کمائی ہو رہی ہے، اگر ہم حلال کی پابندی نہیں کر رہے تو یہ کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے، اپنے بیوی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ہم نے طلب تو نہیں کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا، یہ تو اس نے کرم ہی کرم کر دیا ہمیں سے۔ اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی ہر حکم کو پر پابندی کریں، فرض ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کریں، محبوب کریم علیہ السلام کی سنتیں ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کر۔ آمین۔ تو یہ میرا خیال ہے میلاد منانا اس کا حق اصل یہ ہے۔ اگر صرف ہم رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانیاں ہی کرتے رہے، زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا؟ اچھا، تو میں صرف دو خوشیاں آپ کو میں قرآن سے بتانے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ایک قارون خوش ہو رہا تھا مال و دولت ملنے پر، تو قارون کو اس کے مذہب کے جو علماء تھے انہوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی نہ کر، خوشی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ خوشی کر رہا تھا دنیا کے مال و دولت کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ایک خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب کریم علیہ السلام دیا، تو اس کا ذکر 11ویں پارہ میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا پاک نبی عطا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب اپنے امتیوں کو فرما دے اگر خوش ہونا ہے تو اس پر خوش ہو کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ کے حبیب والے ہیں۔ آج اگر دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی اشیاء پر وہ لوگ جو ہمیں میلاد کی خوشی سے روکتے ہیں، اگر ان کو دیکھو تو وہ خوشیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے قرآن روک رہا ہے وہ خوشیاں وہ بھی کر رہے ہیں، اور جس خوشی کا حکم قرآن دے رہا ہے اور ہم وہ خوشی کر رہے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کی خوشیاں نصیب فرما، اور یہ خوشیاں تب زیادہ فائدہ ہوگا جب ہم رسول اللہ علیہ السلام کی فرما برداری بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج مجھے بخار بھی ہو گیا تھا، ابھی پیر سے بخار کی عادت میں ہوں، تو صبح میں نے پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ، تو اس لیے میں اجازت چاہوں گا، اور ورنہ میں بیٹھتا۔ یہ سعادت والی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی حضرت حسان بن ثابت جب نعت شریف پڑھتے تھے تو رسول پاک علیہ السلام دعائیں دیتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان کی نعتیں ہوتی تھیں۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک دن نا حضرت حسان پڑھ رہے تھے نعت کے شعر۔ فاروق اعظم نے نا وہ ایک روایت تھی کہ مسجد میں شعر نہ پڑھے کرو، تو انہوں نے ذرا گہری نظر سے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو گواہ بنایا۔ ابو ہریرہ گواہی دینا، حضور کی موجودگی میں میں پڑھتا تھا کہ نہیں، اور حضور میرے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کی موجودگی میں تم نعت پڑھتے تھے اور حضور دعائیں دیتے تھے، اور ان کی نعتیں کیا ہے؟ فَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو میں اپنے نعتخوان حضرات کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو یہ عرض کروں گا کہ نعت شریف وہ پڑھا کرو کسی عالم دین نے جو لکھی، کیونکہ آج کل کچھ ایسے شاعر آ گئے جو خیرات سنی ہیں لیکن اشعار ان کے کچھ اور طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ نعت شریف پڑھو جس کی تعلیم کسی عالم دین نے کی ہو، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم